آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بہت اہم خبروں کے بارے میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ جو اٹیک کل ہوا ہے اور مسلسل ان کو تھریٹ الرٹ جاری ہے، اس کی ریزن کیا ہے اور کون لوگ ہیں۔ دوسری، آج سردار اختر جان مہنگا صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور اداروں کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تیسری خبر، مشترکہ ملی عوامی پارٹی کا جو دھڑانہ ہوا تھا، انہوں نے بھی ایک نئی پارٹی بنا لی تھی، وہ رجسٹر ہو گئی ہے اور الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرا۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ السلام علیکم، پاکستانی نیوز میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بہت اہم خبروں کے بارے میں، وہ کہ یہ تمام کی تمام اہم ہیں، ہر ایک الگ الگ پروگرام کی وہ ہے، لیکن اب زیادہ ہیں تو تھوڑا سا ہم اس کو پریسائز کر کے بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ جو اٹیک کل ہوا ہے اور مسلسل ان کو تھریٹ الرٹ جاری ہے، اس کی ریزن کیا ہے اور کون لوگ ہیں۔ دوسری، آج سردار اختر جان مہنگا صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور اداروں کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تیسری خبر، مشترکہ ملی عوامی پارٹی کا جو دھڑانہ ہوا تھا، انہوں نے اپنی ایک نئی پارٹی بنا لی تھی، وہ رجسٹر ہو گئی ہے اور الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرا۔ اور چوتھا، ہم یہ کہیں گے کہ کیا لگ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے وقت پر یا آگے جا سکتے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب پر جو اٹیک ہو رہے ہیں اور ان کی پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور الرٹ ہے، اس میں جو ریلیجیس ملیٹنٹ گروپ داعش ہے، وہ ملوث ہے اور وہ کافی دفعہ ذمہ داری قبول کی۔ حافظ عبداللہ صاحب پہ جو اٹیک ہوا تو داعش والوں نے ہی کہا کہ بھائی اس کی رسپانسبلٹی انہوں نے لی تھی۔ اب آخر کیا وجہ ہے کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ بھائی ہم مذہبی ہیں اور ایک مذہبی پارٹی پر وہ کرتے ہیں، حملے کر رہے ہیں، چاہے دوسری کوئی پارٹی ہوتی تو اب کہتے کہ وہ مذہبی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو طالبان ہیں وہ اس طریقے سے مذہبی پارٹیوں کو تنقید وہ نہیں بناتے، اپنے جو حملے ہیں ان پر نہیں کرتے، لیکن یہ والے جو داعش والے ہیں یہ کر رہے ہیں۔ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے یا جو وہ تھے، انہوں نے ان کو اوپن تھریٹ کیا تھا کہ بھائی وہ تو کر رہے ہو، آپ امریکہ کی بی ٹیم ہو، آپ لوگوں نے کیا کیا آج تک، سود کو تو آپ ختم نہیں کروا سکے، سو چیزیں انہوں نے مطلب اپنی اس میں دی کہ جب آپ وہ نہیں کر رہے ہو، صرف لبادہ اڑا ہوا ہے اسلام کا اور کام آپ میں یا دوسری پارٹیوں کو میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنونشنس پر دھماکے ہوئے، تو مولانا مطلب فل ٹائم کی اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ تھریٹ میں ہے، اسی لیے وفاقی حکومت بار بار آئی جیز کو، چیف سیکرٹری کو وہ دے رہی ہے، اس میں ریزن نہیں ہے کہ یہ اس پر ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہو کہ مولانا نے مطلب یہ جال رچا رہے ہیں ابھی ادھر افغانستان، وہاں پر بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کو بھی اس سے بھی کوئی بات چیت آگے کروائیں ریاست کی، تاکہ کسی حتمی مرحلے پر ہم پہنچ جائیں۔ لیکن جو افغان طالبان ہیں وہ شاید خود اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں لیکن وہ پابند نہیں بنا سکتے، تو ان کی بھی 100 مجبوریاں آ چکی ہیں۔ کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی بیعت پر ہے، یہ پاکستان ان کے لیے اتنا کیا ہے تو یہ پاکستان کے لیے کریں گے، لیکن فی الحال وہ بھی بے بس نظر آتے ہیں ان کے سامنے۔ تو اس سب کے لیے اس پر مولانا بھی کافی پریشان ہیں، ان کی پارٹی میں بھی اب وہ پہلے والا سینیریو نہیں ہے، تو لہٰذا احتیاط ضروری ہے ہر حوالے سے۔ ایک ناکن کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی فالوورشپ ہے، لیکن مولانا صاحب بھی یہی دیکھا گیا جو حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں،
وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب تو اسلام بھی جو ہے نا ہمیشہ خطرے میں اس وقت ہوتا ہے جب ان کی سیٹ خطرے میں، جب ان کی پوزیشن خطرے میں ہوتی ہے تب خطرہ ہوتا ہے. ادروائز ملک میں جیسے حالات مولانا صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو بھی ہو، کسی کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی وہ اپنے اس پر دوسرے کو بالکل مار دے. ہاں آرگیو کر سکتے ہیں، تنقید ہو سکتی ہے، لیکن آپ اپنی آئیڈیالوجی پر دوسرے کو مار دیں تو یہ پھر بہت زیادہ ایکسٹریم ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو شدت پسند تنظیمیں ہیں، کنڈم تنظیمیں، ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کی آئیڈیالوجی ہے وہ یہ آپ وہ کریں، لیکن یہ جو ہتھیار والی آئیڈیالوجی ہے تو یہ پھر یہ خطرناک ہے. یہ پھر بندوق جب شخص اپنے اس پر لے لیتا ہے تو پھر وہ آٹومیٹکلی اینٹی ریاست بن جاتا ہے. تو پھر وہ اس کی اپنی حکومت ہوتی ہے. وہ پھر اس کی زد میں کئی شریف بیچارے جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا ان کے دھماکوں کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے حملوں کا نشانہ بن جاتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ گروپ ان پر اٹیک کے پالیسی بدلتا ہے یا مولانا صاحب کسی طرح وہ کر پاتے ہیں یا ریاست ان کو سیو کر پاتی ہے. تو یہ تو وقت بتائے گا. لیکن یہ ہے کہ اپنی حرکتوں وہ نقل و حمل وہ مولانا صاحب بھی کوشش کریں، احتیاط کرو تو یہ ان کے لیے، ان کی پارٹی والوں کے لیے بہتر ہے. اور ساتھ ساتھ پارٹی کو جو انہوں نے بنایا ہے، جو مقصد ہے، تو واقعی اس مطابق ہی کریں تو یہ بھی اچھی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج سردار اختر جان مہنگر صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ بھائی ہمارے جو امیدوار ہیں ان کی کاغذات نامزدگی جو ہے نا ان کو مسترد کیا گیا. چاند کے پہلے دن سے ہمیں آئیو سے یہ وہ کیا جا رہا تھا کہ بھائی پی این پی کو جو ہے نا ٹف ٹائم دینا ہے. کہتا ہے کہ ابھی پی ٹی آئی اور بی این پی والوں کے لیے جو ہے نا ہر طریقے سے سختیاں کی جا رہی ہیں. ہمارے کارکنوں پر لیڈران پہ ایف آئی آرز ہیں، اور اگر پہلے ہم خیال رکھتے تھے ایوان پہ تقدس کا کہ ایوان ہے چلو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کام خراب ہے. پھر اگر ہم عوام کی عدالت میں گئے پھر ہم وہ تقدس کا خیال نہیں رکھیں گے. انہوں نے آئی ایس آئی اور ایم کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بی این پی آگے نہ جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے ہیں اس میں. اب وہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ بی این پی کو دیوار سے لگایا جائے. اگر ہمیں عوام میں نہ پہنچنے دیا تو ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے، اور پھر جب ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے تو پھر ہم کسی کے تقدس کا خیال نہیں رکھیں گے، مطلب ہم ایکسٹریم پر جائیں گے. اور دوسری جانب آج انور فائدی صاحب جو سینئر صحافی ہیں بلوچستان کے، تو انہوں نے کانت بھی لکھا کہ بھائی اختر جان مہنگر صاحب جن کا جو نیریٹیو ہے بہت سخت ہو سکتا ہے، لیکن ان کو اگر دیوار سے لگاؤ گے، پینفلی وہ کرو گے تو اس کے ساتھ جو جڑے ہزاروں لوگ ہیں یا لاکھوں لوگ ہیں تو ان کو بھی آپ پہاڑوں پر رکھیں. اس بات میں بڑا وزن ہے کہ آج بھی ہم جتنا بھی وہ کہیں شاید قوم پرستانہ سیاست کسی کو پسند ہو نہ ہو، لیکن آج بھی جو یہ قوم پرست لیڈران ہیں انہوں نے نوجوانوں کو ایک امید دی ہوئی ہے، خوف دی ہوئی ہے. اگر یہ بھی دوسری جانب چلے جائیں گے تو یقین جانیے حالات پست ہو جائیں گے. تو وہ جمہوری میں ہو جاتا ہے نا کہ اتنی حد تک جانا کہ بالکل اپنے کو دیوار تک لگا دے، تو یہ پھر نہ جمہوری نظام کے لیے صحیح ہے نہ ملک کے لیے صحیح ہے. اب وہ اس کے الفاظ سخت ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی، اگر عوام اسے پسند کرتی ہے تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ایوانی میں جائیں. جو دوسرا گروپ ہے وہ تو ہمیشہ یہی کہتے آ رہے ہیں کہ بھائی یہ ان کی سمپیتھائزر ہیں یہ وہ، لیکن یہ ہے کہ قوم پرست جب اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں کم سے کم وہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس حوالے سے کچھ بات تو کرتی ہے. جو ان کے مقابلے میں دوسرے جاتے ہیں وہ تو الٹا جو ایشو ہے اس کو بھی مذاق بناتے ہیں، مذاق سمجھتے ہیں. تو افسوس کی بات یہ ہے، افسوس کا امر یہ ہے کہ جو حقیقی لوگ ہیں اگر وہ جیت رہے ہیں تو ان کو جیتنے دیا جائے.
ان کو آپ نے ان کا راستہ نہیں روکنا، ان کو اس لیول پر نہ لے جاؤ کہ کام خراب ہو جائے۔ تو گزارش یہی ہے کہ اگر عوام کو پسند کر رہے ہیں تو آپ ان کو آنے دیں۔ ابھی اس کی کاغذات نامزد کی جو مسترد ہوئے وہ یہی اقامہ پہ۔ اب ہمارے لوگ جاتے ہیں اقامہ سب ملتے ہیں، جب آپ دبئی میں مطلب کہیں ملازم ہو، وہ کہ سردار صاحب کا بھی اپنا مبینہ طور پر کاروبار ہے دبئی سے، لیکن انہوں نے بھی وہاں پہ اقامے کے لیے اپنا جو ہے نا کہیں ملازم کو شو کرنا پڑا۔ لیکن بات یہ اقامہ جو ہے نا اسی پر نواز شریف نائل ہوا تھا، اور اسی اقامے پہ ثبوت ہوا تھا خواجہ آصف پر، لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ تو ہمارے قانون میں بڑی لچک ہے، جہاں وہ چاہتا ہے کہ کسی کو لچک دینی ہے تو قانون میں ہی لچک آ جاتی ہے، آئین میں ہی لچک آ جاتی ہے، قانون بدل جاتا ہے، لیکن جب کوئی طاقتور ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ریئلٹی ہے ہمارے اس ملک کی، اس پیارے پاکستان میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قانون بھی بدل جاتا ہے، آئین بھی بدل جاتا ہے جب طاقتور ہوتا ہے۔ تو اب نیکسی کیا ہوتا ہے، اتنی زیادہ تعداد میں جو مسترد ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی والے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مور دین 80% لوگ کے ان کی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، اور ان کے جو تجویز کنندہ تھے ان کو جس طریقے سے گرفتار کیا جا رہا تھا، اٹھایا جا رہا تھا، تو یہ الیکشن ہی نہیں لگ رہا ہے، یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی دوسرے وہ لوگ آئے ہوئے ہوا دو کہ بھائی کب سب، تو یہ تو کوئی ماحول نہیں ہے الیکشن۔ اور اگر ایسے الیکشن ہوئے تو ریئل جو سچویشن خراب ہونی ہے وہ اس کے بعد ہوگی جب ایسے متنازع الیکشن ہو جائیں گے۔ فیضان نگر صاحب نے یہ بھی کہا کہ سریاب روڈ پر ادھر ادھر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے، کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ بھائی مطلب میرے خلاف ایک محاذ بنا ہوا ہے طاقتور، کہ نہیں چاہتے کہ میں اسمبلی میں آؤں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پچھلی جو حکومت تھی اس میں سردار فیضان نگر صاحب کی پارٹی سے جو توقعات وابستہ تھی وہ لوگوں کی پوری نہیں ہوئی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مسئلے، ہمارے تو پاکستان میں بدقسمتی سے کام تو اس سے ہوتے نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پچھلے والا تھا یہ موجودہ سے کم ہو رہا ہے۔ تو اس سے پچھلے دیکھا ہوگا کہ آپ نیشنل پارٹی تھی، پھر اگلے کو بالکل بھی ایک سیٹ نہیں ملی اس کی، اس وقت بھی وہ کہ طاقتور حلقوں نے فیصلہ دیا تھا، کوئی 2-3 حلقوں سے وہ جیتے بھی تھے تو ان کو ہروا دیا۔ اب اس سال اب جو الیکشن ہے اس میں پھر بی این پی وہ ہے، تو ہو سکتا ہے نہ جو اس میں پھر بی این پی کو ایک ٹرینڈنگ پارٹی ثابت کیا جائے۔ تو یہ ترجیحات بدلتی رہتی ہیں یہاں پہ۔ تو تیسری جو اہم خبر ہے وہ یہی کہ جو پشتونخوا میڈیا عوامی پارٹی سے گروپ نکلا تھا، پھر انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن ادھر ادھر وہ گئے، پارٹی یہ ہماری ہے، تو محمود خان اچکزئی صاحب کا جو گروپ تھا انہوں نے کہا بھائی یہ ہماری ہے، تو بنا کہ محمود خان اچکزئی صاحب والا گروپ کے حق میں فیصلہ آیا تو وہ سائڈ لائن ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پارٹی بناتے ہیں، تو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی تھی، پھر انہوں نے جو پارٹی وہ کی اس کا نام رکھا پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی، تو اس کا مطلب دلی اور نیشنل ایک ہی تھا، تو وہ رجسٹر نہیں ہو رہی تھی، پھر انہوں نے ساتھ پاکستان کا نام بھی ایڈ کیا۔ تو ہمارے لوگ یہ پھر ریاست نے بھی ان کے ساتھ ذرا وہ کیا کہ بڑا نفرت کرتے ہو، بڑی وہ کرتے ہو، تو کم سے کم پارٹی میں تو یہ نام رکھو۔ تو یہ چیز ہے، اور پھر دونوں گروپ ایک دوسرے پر الزام دیتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ اور جو پہلی سینئر گروپ ہے وہ تو بن چکا ہے، اطلاعات کے مطابق اس طرح کوئی 2-3 ایم پی شپ بھی شاید ان کو مل جائیں، جس میں ایک حلقہ چمن کا بتایا جاتا ہے، ایک ویٹا کا کوئی بتایا جاتا ہے، اور ایک ایم این اے کی سیٹ ہے۔ تو مطلب 2-3 سیٹیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ اور دوسری جانب جو دوسرا گروپ ہے ان کی پارٹی آج رجسٹر ہوئی ہے، وہ ان کے لوگ بھی تقریباً ہر جگہ ان میں کھڑے کیے ہیں، لیکن کیا اب سرپرائز دے دیں گے؟ ان میں بھی کچھ ایکٹیو ہیں، کچھ نہ کچھ اگر وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن ووٹ بینک کے کچھ نہ کچھ اس پارٹی کا خراب ضرور کریں گے، کیونکہ پہلے ایک گروپ تھا، اب جب الگ الگ ہے تو ظاہری بات ہے اسی پارٹی سے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، تو یہ اس پارٹی کے لیے دھچکا ضرور ہوگا، لیکن یہ تو وقت بتائے گا۔
اب جو صورتحال الیکشن پر ہے، الیکشن کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ماحول الیکشن کے شیڈول آ گیا، سب کچھ ہو گیا، کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے، لیکن سچویشن آپ کے سامنے ہے، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، اور وہ ایک خوف کا سما ہے۔ پی ٹی آئی کو بالکل گورنر کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ سلمان اکرم راجہ جو پاکستان کے پہلے 5 سینئر لائر بھی آتے ہیں، وہ بھی بے بس ہیں۔ جوڈیشری جج صاحب بول رہے تھے کہ یار ہم ضمانت دیتے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ اس کو رہائی ملے گی، دوبارہ اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو حالات ہیں، جوڈیشری آپ کی بے بس ہے۔ پھر آج جب شیخ دستی والا جو واقعہ آیا، تو اللہ دشمن کے ساتھ بھی اگر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کاش کی چیف جسٹس اس کی تحقیقات کرائیں، آئی جی پولیس تحقیقات کرائیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ بھی کچھ بھی پاسبل ہے، کسی بھی نچلے لیول پہ یہاں تک لوگ جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہوا ہے تو پھر اس سے زیادہ کیا اذیت ہوگی؟ اور وہ کوئی بھی شخص میرے خیال میں جتنا بھی وہ لوگ چھپاتے ہیں ایسی باتیں، کون کہتے ہیں کہ میری اہلیت کے ساتھ ایسا ہوا، یہ تو بالکل افیرات ہو جاتی ہے۔ تو اس کی تحقیقات بہت لازمی ہیں، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، آج اس کے سامنے کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم امید کریں گے اس کی بھی تحقیقات ہوں گی، اور تمام چیزوں کو باقاعدہ ایک آئینی طریقے سے طے کر کیا جائے گا، نہ کہ زور زبردستی کے ساتھ ہی اس ورک کو چلایا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ۔